السلام علیکم۔ شعبان سے پہلے رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فیہ رجب من شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ ان دونوں مہینوں میں یعنی رجب اور شعبان کے مہینوں میں آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس مہینے میں عرب لوگ پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، تو اگر شعبان کے مہینے میں کوئی کبیرہ گناہ میں ہے تو توبہ کر لے اور اسے چھوڑنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ رمضان تک بالکل ہی چھوٹ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے کی یعنی صلح کرنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے۔ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اگر دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دیں، ورنہ معافی مانگ کر کہیں میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان میں داخل ہونا ہے، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر، گالی گلوچ کو چھوڑ کر، لوگوں کی حق تلفی ختم کر کے، ظلم و ستم کو چھوڑ کر۔ ماہ شعبان کی 15 شب کی فضیلت۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی: یا رسول اللہ، بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس رات میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس ملے گا یہ سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں شب اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، ہے کوئی جو ہم سے رزق مانگے تو ہم اسے رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ یہ رات سال میں صرف ایک دن آتی ہے۔ اگر آپ کو اس سال یہ رات ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ، اور اس رات کی قدر کریں، اس رات کو رائے گاہ نہیں جانے دیں۔ یہ رات اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے، اس لیے اس میں خوب استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں۔ ارے وہ مہربان اور رحمان اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، وہ اس رات دنیا آسمان پر نزول ہوتے ہیں اور خود فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے رزق عنایت کروں۔ اگر ہم ہی اس سے نہ مانگیں تو ہم جیسا بدبخت اور کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 5 راتوں میں مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جمعے کی رات، نمبر 2 رجب المرجب کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں شب کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات،
اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ شعبان کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اسی طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف لائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں میں شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ شعبان کا مہینہ گناہوں کی معافی اور رمضان المبارک کے لیے روحانی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت قرآن اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے اور اس مہینے میں کی جانے والی دعائیں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ اس بابرکت رات میں اتنی برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کے بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں ان کے بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے، تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت رات ہے جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں۔ اس رات میں کوئی مانگنے والا محروم نہیں رہتا، صرف ان بد نصیب لوگوں کے جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرنے والے ہیں، یعنی رشتہ داری ختم کرنے والے لوگ، عادی شرابی یا بدکار ہیں اور انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت کا عروج اس بابرکت رات میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گنہگار جو اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، تو اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سب گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں شعبان کی عظمت سے بھرپور مہینے میں یہ 6 کام لازمی کرنے چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے، آمین۔ نمبر 2، باہمی رنجشوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نمبر 3، اپنے والدین سے معافی مانگیں اور ان کی خدمت کا پکا وعدہ کریں۔ نمبر 4، بقدر وسعت ذکر، اذکار اور درود شریف اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور 7 مرتبہ سورہ دخان اور نوافل کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 5، اس رات میں قبرستان جانا سنت ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے
15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔